ایک بہت بڑے محدث امام بربہاری رحمہ اللہ، ان کی ایک مایہ ناز کتاب ہے عقیدے کے موضوع پر، جس کا نام ہے شرح اعتقاد اہل السنہ۔ اس میں ایک عبارت ہے چھوٹی سی، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ لا يتم ایمان عبد الا علی قنطرۃ التسلیم۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تسلیم کے قنطرہ پر نہ آ جائے، جس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی وحی کو تسلیم کرنے کا مادہ اس کے اندر پیدا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو تسلیم کرنے کی خوبی اس کے اندر پیدا نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سن کر، اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمان کو سن کر اپنی ساری خواہشات کو، اپنی عقل کو، اپنے خاندان والوں کی خواہشات کو، بیوی بچوں کی خواہشات کو، قوم اور برادری کے نظام کو، سب کو پس پش ڈال دے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کو تسلیم کر لے، کسی تاخیر کے بغیر، کسی تعطل کے بغیر، کسی رکاوٹ کے بغیر فوری قبول کر لے اور فوری تسلیم کر لے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لائق ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا امر آ جائے، فرمان آ جائے، اور وہ اس فرمان کو سن کر اپنے اختیار یا اپنی خواہش کو پیش کرے، جو اس کی خواہش ہے، جو اس کا اختیار ہے، کہ جو اس کی پسند اور ناپسند ہے، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سن کر ختم ہو جائے، فوری ختم کر دے، کسی تأمل کے بغیر۔ یہ ایک مومن کے ایمان کی شان ہے۔ ہمہ وقت وہ مستعد رہے، آمادہ رہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو تسلیم کرنے پر۔ یہ نہ دیکھے کہ عامت الناس کیا کر رہے ہیں، قوم برادری کس طرف جا رہی، بیوی بچوں کی خواہشات کیا ہیں، سب کچھ سن کے ختم۔ تسلیم کا جذبہ ہو، تسلیم کا مادہ ہو، جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی صورتحال ہو، بس اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سن کر تسلیم کر لے اور باقی ہر چیز کو چھوڑ دے۔ یہ قنطرہ تسلیم ہے۔ جب تک وہ قنطرہ تسلیم پر فائز نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم قربانیاں کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی کچھ جھلکیاں جو اسی قنطرہ تسلیم پر آپ کو دکھائی دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. خلیل ایسے دوست کو بولتے ہیں جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو، پکا اور گہرا اور باوفا دوست. یہ مقام خلت پوری کائنات میں دو انسانوں کو حاصل ہوا، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری کوئی شخصیت نہیں جس کو اللہ نے خلیل بنایا ہو. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں بنایا؟ ان کی ملت کو پورے جہاں کے لیے نمونہ کیوں بنایا؟ آپ صبح اٹھتے ہیں ایک دعا پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو یاد کر لیں، اصبحت علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. میں نے صبح کی کلمہ اخلاص. کلمہ اخلاص کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ صبح صبح یہ دعا پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ میں نے کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ پر صبح کی، اور دین فطرت پر، وہ دین جو عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے. اور میں نے صبح کی اپنے پیارے نبی کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے صبح کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو کہ حنیف تھی اور مسلم تھی. مسلم کا معنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے، اور حنیف کا معنی پوری دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے ناطہ جوڑنے والے. دنیا کس طرف جا رہی ہے، ان کی خواہشات کیا ہیں، کوئی غرض نہیں، صرف اللہ رب العزت سے ناطہ جوڑا ہوا ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. اس زبردست دعا کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کیجیے. بڑا اس میں اللہ کی رضا ہے، دین حنیف کا نچوڑ ہے، توحید کا خلاصہ ہے. جس دعا سے آپ صبح کا آغاز کریں. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اگر آپ دو جملوں میں ملت ابراہیمی کا نچوڑ جاننا چاہیں تو وہ دو چیزیں ہیں. ایک اللہ رب العزت کے لیے استسلام، اپنے آپ کو جھکا دینا. دوسرا اخلاص اور توحید. جو قربانی آپ کرتے ہیں اس میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. فلسفہ قربانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کا امر ہے. اور روح قربانی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، پوری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ نچوڑ ہے ملت ابراہیمی کا. اذ قال الرب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم میرا فرما بردار بن جا، اپنے آپ کو جھکا ڈال میرے سامنے. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بلا تأمل کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کا فرما بن چکا، اپنے آپ کو جھکا دیے. میرے رب کا جو فرمان آئے گا، جو آرڈر آئے گا، اس کی فوری تعمیر اور تکمیل کے لیے مستعد ہے. یہ ہے قنطرہ تسلیم. پھر آگ میں ڈالے گئے بخوشی چلے گئے، کوئی شکوہ نہیں.
کہ یا اللہ تو اپنے اس ایک بندے کو بچا لے. پوری دنیا کے سامنے توحید بیان کر رہا ہوں تو ایک بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کوئی شکوہ نہیں. جو اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہوگی. کوئی سوال نہیں، کوئی استفسار نہیں. یہ قنطرہ تسلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو بجھایا، ٹھنڈا کیا، سلامتی والا بنایا. اور اس سے قبل کئی مرحلے گزرے. یہ نہ دیکھو کہ تم تنہا ہو، ٹکرا جاؤ پوری قوم سے، اور ٹکرا گیا. سوال نہیں کہ میں اکیلا ہوں کیسے مقابلہ کروں، بلکہ نمرود کے ایوان میں جاؤ اور اس سے مناظرہ کرو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری توحید کا درس دو. اس کے لیے تیار ہو. پرواہ نہ کرو کہ تم اکیلے ہو، ان بتوں کو توڑ دو. کوئی سوال نہیں کہ ایک اکیلا بندہ کیا کر سکتا، پوری قوم مقابلے، پوری قوم سے ٹکر. یہ حقیقت میں قنطرہ تسلیم ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی امر پر کوئی استفسار نہیں، ہر بات کو تسلیم کر دیں. ہجرت کا حکم آ گیا. سرزمین عراق سے نکلو اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں جاؤ. عراق سے نکلے اور شام آ گئے، بیت المقدس کے پاس. راستے میں دعائیں کی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ اکیلا ہوں، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما. نیک بیٹا، صرف بیٹا نہیں مانگا. بیٹا نعمت نہیں ہوتا، نیک بیٹا نعمت ہوتا. نیک بیٹے کا سوال کیا، اللہ نے قبول کر لیا. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی ایک بیٹے کی جو بڑا حلیم ہوگا، تحمل والا، بردبار، صبر کرنے والا. اتنا حلیم ہوگا کہ چھری کے نیچے بھی صبر کر دے گا، شکوہ نہیں کرے گا. جو سیرت طیبہ باپ کی ہے وہی سیرت حمیدہ بیٹے کی بھی. بیٹا مل گیا، ایک عجیب آرڈر آ گیا. بیٹا کیوں مانگا تھا؟ انسیت اور محبت کے لیے نہیں، وہ تو ایک ثانوی امر ہے کہ میرے بعد بیان توحید کے مشن کا وارث کون ہو. یہ توحید پیش کرنے کی بھاگ دوڑ کون سنبھالے؟ بیٹا مل گیا. اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا کہ اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو جنگل میں چھوڑو. جگہ کا تعین کر دیا، یہ جگہ وہ ہے جہاں میرا گھر بنے گا، مکہ مکرمہ. اس گھر کا لوگ طواف کریں گے، دعا کریں اللہ اس گھر کے دروازے کھول دے، اللہ اس وبا کو ختم کر دے. چھوڑ کر آ کے کوئی استفسار نہیں. یہ قنطرہ تسلیم. یہاں نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی حال احوال پوچھنے والا ہے. اکیلا اللہ کا امر. بیوی بھی نیک تھی، پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں. پلٹ کر نہیں دیکھا کہیں شفقت اور محبت غالب نہ آ جائے. اشارہ کر دیا آسمان کی طرف، اس رب کا امر، رب کے حوالے. بیوی نے کہا کہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کوئی استفسار نہیں. یہ حقیقت میں قنطرہ تسلیم ہے. بندے میں استعداد ہو اللہ اور اس کے رسول کے ہر امر کو تسلیم کرنے کی. قرآن پڑھتے جائیں، جو امر آپ کے سامنے قبول کریں. حدیثیں پڑھتے جائیں، جو حدیث آپ کے سامنے قبول کریں، اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ. پھر اس سے بھی ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا.
اپنے بیٹے کو ذبح کر. کوئی استفسار نہیں کہ جس بیٹے کو میں نے دعائیں مانگ مانگ کر لیا، جو میرے بعد میرے مشن کی وراثت کو سنبھالے گا، اسے ذبح کر دو. بس اللہ کا امر ہے، کوئی سوال نہیں. بیٹے کو ساتھ لے لیا. جس مقام پر ذبح کرنا تھا وہاں فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اسماعیل بیٹے میرے، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے. تمہارا کیا خیال؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوراً ذبح کر دیتے، یہ تاخیر کیوں کی؟ بیٹے سے کیوں پوچھا؟ اس تاخیر میں ایک حکمت ہے. جاتے ہی ذبح کر دیتے تو اس فضیلت میں بیٹا شامل نہ ہوتا. یہی ہوتا کہ مجبوراً اس کو لٹایا اور ذبح کر دیا. کہ بیٹے سے پوچھا کہ تم راضی ہو یا نہیں، بیٹا بھی راضی. تو اس ایک عظیم اور عجیب آزمائش میں دونوں باپ بیٹا شریک ہو گئے. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. اب یہاں ایک نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کی مشروعیت اس عجیب قصے سے کیوں کی؟ نماز نازل ہوئی، زکوٰۃ نازل ہوئی، روزے نازل ہوئے، کسی واقعے کے بغیر، کسی تمہید کے بغیر. لیکن قربانی کی مشروعیت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے کر کی، اپنے بیٹے کو ذبح کر. قربانی بیٹے کی. اور یہ فرمان اگر برقرار رہتا تو کون تیار ہوتا؟ مگر یہ دین رحمت ہے. مگر یہ بات تو سمجھو نا کہ قربانی ایک ایسی نفیس، ایک شرعی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ اس میں بیٹے کو قربان کرنا چاہیے. مگر اللہ نے بیٹے کی قربانی اٹھا لی تو پھر جو جانور آپ خریدیں، کوئی دمبا ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، گائے بیل ہو، نفیس سے نفیس، اعلیٰ سے اعلیٰ، اپنی حیثیت کے مطابق اس فریضے کو ٹالنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ سوچو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام پوری طرح قنطرہ تسلیم پر تھے اور تیار تھے. چھری بھی پھیری، چھری پھر گئی مگر بیٹے کی گردن پر نہیں، بلکہ ایک جنت کے پلے ہوئے مینڈے کی گردن. فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹوں نے ثابت کر دیا کہ میرے مطیع ہیں. باپ ذبح ہونے کے لیے کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. یہ قنطرہ تسلیم، یہ قنطرہ تسلیم. ابراہیم میرا گھر بناؤ، یا اللہ کہاں بناؤ؟ اسی جگہ پر. یہاں تو کوئی بھی نہیں، کون اس کو آباد کرے گا؟ لیکن نہیں، کوئی سوال نہیں. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھ رہے ہیں. اس کو پھر بلند کیا حتیٰ کہ گھر تیار ہو گیا. کوئی سوال نہیں، کوئی استفسار نہیں. ابراہیم یہاں کھڑے ہو کر منادی کرو کہ گھر بن گیا، اس کا حج کرو، گھر کو آباد کرو. یا اللہ کون سنے گا؟ نہ یہاں کوئی متنفس ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی قوم ہے. میل ہاں میل کے فاصلے پر بنو جرہم کا قبیلہ ہے، ان تک آواز نہیں پہنچے گی. فرمایا تم منادی کر دو بس. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تم منادی کر دو. تم کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، اعلان کر دیا کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا، آؤ اس کا حج کرو. فرمایا کہ آواز میں پہنچاؤں گا، گو سننے والا کوئی نہیں. آواز اللہ پہنچاتا ہے، آواز میں تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے. یہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں مت لو. چلا میڈیا ہو، پریس ہو، فوٹوگرافی ہو تاکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے. نہیں، اخلاص اگر ہوگا تو گھر کی چار دیواری کے
سب سے چھوٹے کمرے میں آپ بیٹھ کے اللہ کے دین کی آواز نکالیں گے، اللہ پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہم پہنچائیں گے اور پہنچا دی۔ ایسا پہنچایا کہ صرف یہ آواز کانوں تک نہیں پہنچی بلکہ دلوں میں پیوست ہو گئی۔ افریقہ چلے جائیں، دور دراز علاقوں میں کوئی غریب سے غریب انسان ہو جس کی سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں نظر آتی ہیں، پوچھو اس سے کیا خواہش ہے، اس اللہ اپنا گھر دکھا دے کہ آواز پیوست ہو گئی دلوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی منادی، اس کے پیچھے کردار کیا ہے؟ یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں۔ اب یہ قیامت تک اربوں کھربوں قربانیاں ہوں گی، ثواب آپ کو ملے گا، اور کس کو ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ گھر میں اربوں کھربوں لوگ قیامت تک طواف کریں گے، ثواب کس کو ملے گا؟ طواف کرنے والوں کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو۔ معمولی بات نہیں، مگر اس کے پیچھے کردار کیا ہے؟ کردار کنترہ تسلیم۔ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرو، یعنی قربانی آپ کر رہے ہیں تو ایک چیز طے کرو کہ ہم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی، اور اس پیروی کا نچوڑ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول ہر امر پر تسلیم تسلیم تسلیم، وَيُسَلِّمُوا تسلیم، تسلیم کر لیں، کوئی شک نہ ہو، کوئی خلجان نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی تأمل نہ ہو، کوئی تاخیر نہ ہو۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے مت دیکھو، قوم برادری کیا کہتی مت دیکھو، بس تسلیم۔ یہ تسلیم کی قوت جو ہے یہ ایک بنیاد ہے ایک انسان کی رفعت کی۔ ابراہیم خلیل اللہ بنے اور ایسے عمل وہ جاری کر گئے جو قیامت تک ہوں گے، اور وہ سارا اجر ان کو ملے گا، کیا ان کا درجہ اور کیا ان کا مقام ہوگا۔ مگر اس کی اساس کیا ہے؟ وہی قنطرہ تسلیم۔ اس قنطرہ تسلیم پر ہے جو اللہ کو راضی کر لو، جیسے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوا اور یہ سارے درجات ان کو عطا فرما دیے۔ یاد رکھو قیامت کے دن ہمیں دو قنطروں کا سامنا ہے۔ قنطرہ کا معنی پل، دو قنطروں کا سامنا، ایک پل صراط ہے، وہاں ثبات چاہیے، قدموں کو ثبات، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ ثبات بڑا آسان ہوگا جو آج قنطرہ تسلیم پر، جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا اخلاق، جن کی عادت و اطوار قنطرہ تسلیم پر۔ اللہ تعالیٰ جان جائے کہ یہ میرا بندہ قنطرہ تسلیم پر ہے، ہر فرمان کو تسلیم کرنے پر مستعد ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی تردد اور تأمل نہیں۔ ایسا ایمان پیدا کرو تاکہ وہ قنطرہ تسلیم بڑی کٹھن وہ منزل ہے جس ملک کو عبور کرنا، جہنم پر نصب ہے، جہنم کی پشت پر۔ کتنی بڑی جہنم ہے، اتنا ہی بڑا پل ہے۔ پل نہ سمجھو، ایک ریزر سمجھو، ریزر کو تان دیے، اس سے بھی تیز۔ وہاں تیزی چاہیے، وہاں قدم جمنے چاہیے، پھسلن ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ آج رب تعالیٰ کو راضی کر لو، اسی قنطرہ تسلیم پر فائز ہو۔ اپنے اندر ایک چیز ٹھان لو، جو اللہ کا فرمان میرے کان میں ٹکرائے، جو پیارے پیغمبر کی حدیث دیکھوں اسے فوراً مانتا جاؤں، قبول کرتا جاؤں۔ یہ خصلت اللہ کی رضا کا باعث۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اور یہ مواقع ہیں اجر کے۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزریں گے، تیز رفتار آندھی کی طرح گزریں گے، سمندر کی لہروں کی طرح گزریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا کردار اور منہج اور عقیدہ اسی تسلیم پر قائم اور فائز ہے۔ پھر ایک قنطرہ اور ہے، یہ دوسرا پل یا پل صراط ہی پر قائم ہوگا
یہ پل صراط کو عبور کرنے کے بعد قائم ہوگا. یہاں ظالم اور مظلوم میں انصاف قائم ہوگا. کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کی غیبت کر دی, سب ظلم نہیں. اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا. یہ عمل سامنے آئے گا. تھپڑ مارنے والا بھی آئے گا, جس کو مارا گیا وہ بھی آئے گا. پھر اللہ کے عدل و انصاف کا رواج ہوگا. صحابہ نے پوچھا, ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ خالی ہاتھ جائیں گے, تو پھر یہ انصاف کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ یہ انصاف درہم و دینار سے نہیں ہوگا, روپے پیسے سے نہیں ہوگا. یہ انصاف نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا. میدان محشر کی کرنسی جو ہے وہ درہم و دینار نہیں. میدان محشر کی کرنسی اعمال ہے. ظالم کی نیکیاں لی جائیں گی, مظلوم کو دی جائیں گی. مظلوم کے گناہ لیے جائیں گے, ظالم کو دیے جائیں گے. لیکن اللہ کے بندو, آج اگر ہم صحیح معنی میں قنطرہ تسلیم پر فائز ہو جائیں, ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو زندہ کریں, کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں. اگر ہم نے کوئی مظالم ڈھائے بھی ہیں, کوئی ظلم کیا بھی ہے, تو آج کے قنطرہ تسلیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سارے حقوق اپنے ذمے لے لے گا. اب میں اس کا ذمہ دار. ذمہ کیسے لے گا؟ اللہ مظلوم کو دے دے کر راضی کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے, ظالم بھی کھڑا ہے, مظلوم بھی کھڑا ہے, سامنے جنت ہے اور جنت کی نعمتیں بلند ہو رہی ہیں. یہ جنت کے محلات, جنت کے باغات, پھلوں سے لدے پھدے بلند ہو رہے ہیں, اونچے ہو رہے ہیں. مظلوم کی نظر پڑ جاتی ہے کہ اللہ یہ کیا چیز ہے, یہ محلات اور یہ نعمتیں کیا چیز. میرے بندہ یہ تیرے لیے, تو سب لے لے. حیران, میں لے لوں میرے لیے؟ ہاں لے لے, ایک شرط پر کہ اس بندے کو معاف کر دے جو تیرے سامنے کھڑا ہے ظالم بن کر. اس نے دنیا میں ظلم ڈھائے, مگر میں نے اس کے مظالم اپنے ذمہ لے لی. اس وقت تک تجھے دیتا رہوں گا جب تک تو خوش نہ ہو جائے, راضی نہ ہو. راضی ہو کر اس کو معاف نہ کر. تو اس کی اساس کیا ہے؟ اپنے اندر یہ جوہر پیدا کرو, اپنے آپ کو قنطرہ تسلیم پر فائز کرو. صحابہ نے کیا, حالات جیسے بھی تھے, کوئی انکار نہیں, کوئی تعامل نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر عمرہ کرنے گئے, جنگ بدر کے بعد کے واقعات, عمرہ کرنے گئے, کفار نے روک دیا, عمرہ نہیں کر سکتے. کیونکہ عمرے کی نیت تھی, کوئی جنگ اور قتال کی نیت نہیں تھی. صرف ایک تلوار ساتھ تھی اور کوئی ساز و سامان نہیں, نہ کوئی تیر, نہ کوئی ڈھال, نہ کوئی نیزے. عمرہ کر کے واپس آ جائے, کفار نے روک دیا. قصہ طویل ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے عثمان غنی کو بھیجا, اور شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ ان عثمان قد قتل, عثمان کو شہید کر دیا گیا. نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے, اپنے عثمان کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لی. بیعت کس چیز پر تھی؟ بایعناہ علی الموت, موت کی بیعت تھی. کسی صحابی نے کوئی اشکال پیش کیا, کوئی اعتراض کیا کہ ہم نے ہتے ہیں تقریباً کفار کے درغے میں, چاروں طرف مکہ والوں کے حلیف موجود, ساز و سامان سے بھرے پڑے ہیں, اور یہ ساری کریم اس وقت ان کے احاطے میں. آج اگر مارے گئے تو کل اس دعوت کا وارث کون ہوگا؟ مشکل معاملہ ہے, کوئی تعبیر نہیں. بایعناہ علی الموت. صحابہ کہتے ہیں ہم نے موت کی بیعت کی تھی. ایک ایک بندہ مر جائے گا یا پھر ایک ایک مکہ والے سے قصاص لیں گے. ایک اگر مکہ والا زندہ رہا واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اس کو مار نہ دیں. یہ قنطرہ تسلیم. بڑے کٹھن حالات تھے. جنگ احزاب کے موقع پر جو کفار کا محاصرہ تھا, مسلمان خندق کھود کھود کر اپنی حفاظت کر رہے ہیں. جنگ خندق میں, جنگ احزاب میں, دو نام ہیں. احزاب اس لیے, احزاب حزب کی جمع, اور حزب بولتے ہیں جماعتوں کو, لشکروں کو. کفار نے
سارے لشکر اکٹھے کر لیے، ایک دفعہ مدینے پر یلغار کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ 10,000 لشکر لے کر آئے تھے احزاب، مختلف لشکروں کو جمع کر کے، جس آج امریکہ کی حمایتی جرمنی ہے اور فرانس ہے اور فلاں ہے، افغانستان میں ڈیرے ڈال دیے کہ ان کے باپ کا علاقہ ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ حق والوں کا حق ہے، افغانیوں کا حق ہے، وہ حق چھین سکتا ہے؟ اور آج ذلیل ہو کر نکلے یہ احزاب امریکہ کے حمایتی، اس سے قبل روس کے حمایتی تھے، اور اللہ نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس اجڑ قوم کے ذریعے۔ اور آج امریکہ بھی انتہائی ذلت کے ساتھ شکست خوردہ ہو کر اپنی تمام تر نحوستیں لے کر افغانستان سے نکل چکے ہیں۔ جو کل دعوے کر رہے تھے بش وغیرہ اور اوباما کہ اب یہ آخری لمحات ہے طالبان کی اور آخری لمحات ہیں افغان قوم کے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر ذرا سی حیا ہو چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جائے، لیکن حیا کہاں؟ یہی معاملہ ان احزاب کا تھا، ساری حمایتیوں کو لے کر آ گئے، ایک دفعہ آخری حملہ کر کے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا، کوئی بچہ نہ چھوڑے، کوئی عورت نہ چھوڑے، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ خندق کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا، خندق کھودی گئی جس کو وہ عبور نہ کر سکے، 22 دن کا محاصرہ رہا، بالآخر اللہ نے ایک آندھی بھیجی، صحابہ کے صبر کو آزما لیا، اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، مٹی ان کی آنکھوں میں داخل ہو گئی، بھاگ گئے وہاں سے، بڑا تکلیف دہ یہ معاملہ تھا، بھوک سے برا حال، کھانا میسر نہیں تھا، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، کفار بھاگ گئے، اللہ کے پیارے پہ پر ام ہانی کا قریب تھا، وہاں چلے گئے۔ ام ہانی فرماتی ہے میں نبی علیہ السلام کو پہچان نہ سکی، اس قدر غرد و غبار آپ کے چہرے پر تھا۔ ہتھیار اتارے، غسل کیا، غسل کر کے باہر آئے، جبریل امین پہنچ گئے، لماذا وضعت اللحام، محمد ہتھیار کیوں اتار دیے؟ والملائکۃ لم تضع، فرشتوں نے اب تک نہیں اتارے، فرشتے ہتھیار پہنے ہوئے، آپ نے کیوں اتار دی؟ فرمایا کہ جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے، ہتھیار تو اتارنے تھے، 22 دن کی تھکاوٹ، جاگنا، فاقے، نہیں فرشتوں نے اب تک ہتھیار نہیں اتارا، پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ بنو قریظہ جاؤ۔ جنگ احزاب کے دوران بنو قریظہ کے یہودیوں نے وعدہ توڑ دیا، خبر اس کی مل گئی تھی، آپ نے سوچا کہ کسی اور موقع پر ان کو سبق سکھائیں گے، نہیں ابھی جاؤ فوراً۔ اللہ کے پیغمبر گھر سے باہر نکلے، صحابہ کو جمع کیا، ایک تاریخی جملہ کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر فی بنی قریظہ، جو اللہ کو مانتا ہے، روز آخرت کو مانتا ہے، وہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے۔ صحابہ سر پر دوڑ پڑے، کوئی سوال نہیں، کیوں ہمیں کھلایا جائے پلایا جائے، کچھ قوت بحال ہو، ابھی فاقہ کشی جاری ہے، 22 دن کا محاصرہ، اتنا کلفت کا وقت تھا یہ، ہمارے بچے مدینہ شہر میں تھے، اگر کسی کو کوئی موقع مل جاتا نکلنے کا اور وہ نکل کر مدینے بچوں پر حملہ کر دیتے، کون ان کو بچاتا؟ ایک خوف کی کیفیت تھی، ہراس کی کیفیت تھی، اور ابھی تو فارغ ہوئے، اور ابھی دوسری جنگ، دوسری مہم، ایک جملہ، اور صحابہ دوڑ پڑے، کوئی سوال نہیں، یہ قنطرہ تسلیم ہے، کیسے بھی حالات ہو، کیسی بھی صورت حال ہو، ایک چیز ٹھان دو کہ ہم نے تسلیم کر دی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے بیٹھک میں کنت ساقی القوم، اپنی قوم کا ساقی بنا ہوا تھا، شراب انڈیل کر پلا رہا تھا، مٹکے بھرے ہوئے تھے، انواع اقسام کی شرابیں تھیں، انگور کی اور جناب جو کی اور کھجوروں کی، بھر بھر کے دے رہا ہوں۔ اس وقت تک شراب حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی۔ باہر منادی کی آواز سنائی، ابو طلحہ نے کہا، ابو طلحہ کا وہ ربیب تھے انس مالک رضی اللہ، ابو طلحہ، انس جاؤ سنو، یہ کیا شور ہو رہا ہے، کون منادی؟ باہر گیا، فوراً واپس آئے، مرادی اللہ کے پیغمبر کا اعلان کر رہے، ان الخمر قد حرمت
شراب حرام ہو چکی، شراب حرام ہو چکی. بس یہ سننا تھا، یہ نہیں کہ تحقیق کر کے آؤ تب تک کچھ جام اور ڈیل لیں. نہیں، مٹکے توڑ دیے. جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہیں پھینک دیا، جس کے منہ میں گھونٹ تھا اس نے کلی کر دی. یہ قنطرہ تسلیم. وہ کہتے چھٹتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی. لیکن صحابہ کا ایمان تو دیکھو، ان کی تسلیم اور رضا تو دیکھو، کوئی تاخیر نہیں، کوئی تعمل نہیں. یہ نہ یہ سوال کہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی جیسے آج کل بہت سے ملحدین کا نظریہ ہے. بالکل نہیں. اللہ اور رسول کا امر آ گیا فوراً ختم. اطاعت، تسلیم اور رضا. حنظلہ رضی اللہ عنہ پہلی شادی کی رات ہے، پہلا دن گھر میں گزار رہے، منادی کی آواز سنی، باہر نکلے. منادی اللہ کے پیغمبر کا تھا، جہاد کے لیے نکلو، جہاد کا قافلہ تیار ہے. جس جس کان میں آواز پہنچے فوراً نکلے. وہیں سے نکل کھڑے، وہیں سے نکل. گھر واپس نہیں لوٹے کہ جا کے بیوی کو بتا دیں، نہ یہ سوچا کہ ابھی تو میرے ارمان پورے نہیں ہوئے. وہیں سے نکل کھڑے ہوئے، میدان جہاد میں پہنچے، شہید ہو. کسی کو خبر نہیں حنظلہ کی کیفیت کیا تھی. بعد میں اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان الملائکہ تغسلہ، کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتے جنت میں غسل دے رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا؟ تسلیم، بلا تعمل تسلیم کرنا. کوئی تعویل کر لیتے لیکن نہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے فرامین کے سامنے تعویلیں نہ کرو، ہیلے نہ تراشو. ہیلا باز قومیں برباد ہو جاتی ہیں. بنی اسرائیل کا قصہ آپ کے سامنے ہے. اللہ نے ان کا امتحان لیا، ہفتے کے دن شکار سے روک دی. تو ہفتے کو مچھلیاں بہت آتی، دل تو جاتا ان کا. اب کیا کریں؟ ہیلا آ گیا. 7 برابر میں گڑھے کھود لیے، نالی اس نہر سے نکال دی. ہفتے کے دن نالی کھول دیتے اور پانی گڑھوں میں داخل ہوتا، مچھلیوں سے نہیں بھری ہوئی مچھلی. ہفتے کو نہیں پکڑتے، اتوار کو پکڑ. اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل اس طرح کرتے. یہ ہیلا ہے. یہ ایک ایسی تعمیل جو اللہ کو پسند نہیں. ایک بندہ اللہ کے امر کو نہیں مانتا یا عمل نہیں کر پاتا، اس کی سستی ہے، وہ قابل معافی. ایک بندہ ماننے کے باوجود اس میں ہیلے تراشے، اس میں تاخیر کے بہانے ڈھونڈے اور انکار کے لیے تعویلیں کرے، وہ زیادہ قابل بغض ہے، قابل نفرت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہفتے کے تعلق سے ان لوگوں نے زیادتی کی، ہمارے امر کو پامال کیا. پامال نہیں کیا تھا لیکن ہیلا تراشا. ہفتے کو شکار نہیں کیا، شکار اتوار کو کیا، مگر ہفتے کی مچھلیاں اپنے گڑھوں میں محفوظ کر لی. یہ بھی شکار کی ایک شکل تھی. اللہ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے بندر اور سور بن مسخ کر دیا، انہیں بندر بنا دیا، سور بنا دیا. تو کوئی ایسے تعویل کے اور ہیلے نہ تراشو، ہیلے نہ تراشو. کسی خاتون سے کہا جائے چہرے کا پردہ کرو، اس کا کیا ہیلا ہوتا ہے؟ جی حیا اور شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے. اللہ کے فرمان کو ٹالنے کا انداز ہے، جیسے بنی اسرائیل نے ٹالا. کسی آفیسر سے کوئی رشوت نہ کھاؤ، نہیں رشوت نہیں، یہ تو اکرامی ہے. یہ تو ہمارے ایک ذہن کی رسائی ہے. اس مقام پر پہنچ گئے کہ اس مال کے مستحق بنے. شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر دیا، موسیقی کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر دیا. یہ تو روح کی غذا ہے. یہ اللہ کے فرامین کو ٹالنے کے ہیلے ہیں، بہانے. اللہ زیادہ ناراض ہوتا ہے. بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا لیکن ہیلا تراشا تاکہ مچھلیاں جمع ہوں، اگلے دن شکار کر سکے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کو بندر خنزیر بنا کر 3 دن کے اندر ان کو سب کو برباد کر دیا. تو وہی بات، کچھ وقت میں نے زیادہ لے لیا آپ کو، وہی بات ہے کہ لا یتم ایمان عبد الا علی قنطرۃ تسلیم، کہ ایک بندے کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا مگر قنطرہ تسلیم پر. تسلیم اور رضا. اللہ کا جو فرمان آ جائے، کچھ بھی صورت حال ہو، کچھ بھی کیفیت ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، سب کو چھوڑ دو، ٹھوکر مار دو.
اللہ کے فرمان کو قبول کر لو، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اور اس جذبے کی دعوت زیادہ ان لوگوں کو دو جو اللہ کا فرمان سنتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان سنتے ہیں اور ان کو ٹال دیتے ہیں اپنے امام کے قول کی بنا پر۔ سب سے زیادہ قابل مذمت یہ جذبہ تو اقرار کرتے ہیں اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کے رسول کا فرمان حق ہے، مگر ہم فلاں امام کے مخالف ہیں، اس کی تقلید نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی یہ قدر، یہ قدر جب فرشتے آسمانوں پر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نافذ کرنے والا ہے، کوئی وحی نازل کرنے والا ہے، فرشتے تصور سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، سارے آسمانوں کے فرشتے۔ یہ اللہ کے فرمان کی ہیبت ہے۔ پھر اللہ اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے، وحی صادر فرماتا ہے، فرشتوں کو آہستہ آہستہ ہوش آتی، ماذا قال ربنا، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال الحق، جو فرمایا حق ہے، جو فرمایا حق، ہمارا کام اس کو قبول کرنا۔ پھر اللہ کا وہ فیصلہ نیچے اترتا ہے، جبریل امین کو دیا جاتا ہے، چاروں طرف فرشتوں کی قطاریں ہوتی، نور ہی نور، پھر وہ اترتا ہے قلب اطہر محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر۔ کتنا پر ہیبت اللہ کا فیصلہ، فرشتے بے ہوش ہیں، حضرت انسان کہتا ہے کہ یہ فیصلہ حق ہے، مگر میرے امام کا قول یہ نہیں۔ کتنا یہ قابل نفرت عقیدہ ہے۔ یہ شان ان لوگوں کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع ہیں۔ عاد الحدیث آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کی شان، اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ قول امام کیا ہے یا قول پیر کیا ہے، بزرگوں نے کیا فرمایا، کچھ نہیں دیکھنا، بس اللہ اور اس کے رسول کا قال اللہ اور قال رسول۔ یہ حقیقت میں قنطرہ تسلیم۔ جب تک اس پر فائز نہیں ہوتے ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن اپنے دلوں کے گہرے جذبے کے ساتھ اس حقیقت کو اپنا دو، قنطرہ تسلیم پر فائز ہو جاؤ، اللہ راضی ہوگا، آخرت کی تکلیفیں ٹال دے گا، عذاب قبر کو ٹال دے گا اس رضا کے بدلے۔ بہت بڑی بات ہے کہ یہ بندہ میرے اور میرے پیارے پیغمبر کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، ہمیشہ جھکاتا رہتا ہے، ہمیشہ تسلیم کرتا ہے، ہر فرمان پر راضی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حقیقت کا فہم عطا فرما دے اور ہمیں صحیح معنی میں اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کی جو قدر و منزلت ہے، اس کی جو ہیبت ہے، اللہ وہ ہیبت اور وہ قدر و منزلت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے اور ہمیں ہمیشہ اس قنطرہ پر قائم اور فائد رکھے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے، اس کی محبت کے مستحق ہو سکے، اس کی رحمت کے خزانے سے بیٹھ سکے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، اللہ توحید خالص سے ہمارے باطن کو اور ظاہر کو منور فرما دے، اللہ ہمارے ظاہر و باطن پر اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ قائم فرما دے، جب تک زندہ ہے دین پر قائم رہیں، توحید پر قائم رہیں، اور جب موت آئے تو لا الہ الا اللہ پر آئے، اللہ کی توحید پر آئے، اللہ کے رسول کی محبت پر آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔